السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں غصے کا شرعی علاج قرآن و حدیث سے کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ غصے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، غصے کو کنٹرول کرنے کی، غصے پر قابو پانے کی کون سی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ویڈیو پر، ہمارے چینل پر بہت جلد کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، جس میں آپ کے سوالات ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے، تو جلد سے جلد اپنے سوالات کمنٹ باکس میں چھوڑ دیں۔ غصے کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بہت آسان علاج بتلایا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ غصہ جو ہوتا ہے شیطان کا اثر، شیطان کی ایک چال ہوتا ہے کسی بھی انسان اور خصوصاً مسلمان سے کوئی بھی غلط کام یا کوئی بھی گناہ کرانے کا۔ تو اس لیے غصہ جب بھی آئے تو اس پر خود بخود کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں غصے میں کبھی بھی آ کر کوئی غلط بات یا کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، نہ کوئی غلط فیصلہ لیا ہے۔ تو غصے میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہ کریں، اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ باقی اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور آپ علیہ السلام نے احادیث میں کنٹرول کرنے کا علاج بتلایا ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیا جائے کہ غصہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان کے اثر سے محفوظ رہنے کی سب سے بہترین اور سب سے آسان دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اتنی آسان دعا ہے کہ ہر ایک شخص، پڑھا لکھا بھی، بے پڑھا لکھا بھی، اس دعا کو یاد کیے ہوئے ہے، ہر ایک شخص یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اثر سے بچنے کی ایک بہت خوبصورت دعا جو ہے سکھلائی تھی۔ اس دعا کو آپ سنیں، یاد کریں، اور جب بھی آپ کو غصہ آئے وقتاً فوقتاً اس دعا کو پڑھتے رہا کریں۔ وہ دعا ہے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ میں شیطانی وساوس سے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر نہ ہو سکے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں سکھلائی۔ باقی احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے اس کو بھی سنیے۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ غصہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب بھی تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ تو جب بھی غصہ آئے ایک آسان علاج یہ ہے کہ آپ وضو کر لیا کریں، یا پانی پی لیا کریں، یا اگر آپ زیادہ گرمی محسوس کر رہے ہیں تو نہا لیا کریں۔ اس سے بھی غصہ جو ہے بہت جلد کنٹرول ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اعوذ باللہ پڑھنے کی جو ہے آپ کو تاکید کر دی گئی ہے، اور علماء کرام نے ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل بنایا ہے، اس کو سن لیجئے۔ 3 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھی جائے، بیچ میں 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 21 مرتبہ اعوذ باللہ، 21 مرتبہ بسم اللہ، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف۔ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کریں، اس کو پی لیا کریں، اور جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کو پلا دیا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا غصہ بہت جلد کنٹرول ہوگا، بہت جلد بھاگ جائے گا، اور یہی دعا اور یہی تمام تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھلائی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور آسان عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کو غصہ آئے اور آپ کھڑے ہوئے ہوں تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کو غصہ آئے آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو لیٹ جائیں، یعنی اپنی حالت کو بدل دیں۔ اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں،
اس طرح مطلب اپنی حالت بدل رہے ہیں. آپ اگر ایک جگہ ہیں تو دوسری جگہ جا کر پہنچ جائیں تو انشاءاللہ حالت کے بدلنے سے بھی غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو غصے کے کنٹرول کرنے کا بہت آسان علاج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.